السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ دو آیت، ایک سورہ ابراہیم کی اور ایک سورہ یوسف کی۔ اور جیسے کہ آج کا موضوع ٹاپک اناؤنس کیا، گیٹ کنیکٹڈ ٹو قرآن، اور ساتھ ہی ساتھ بی ریمین کنیکٹڈ ٹو قرآن۔ قرآن کے ساتھ رابطہ کیجئے اور قرآن کے رابطے میں رہیے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ قرآن کے ساتھ رابطے میں کیسے آئے گا؟ جیسے کہ فضیلت الشیخ رفیق نے بھی کہا، ایمان لانا، قرآن پڑھنا، قرآن کی آیتیں یاد کرنا، یہ ہے قرآن کے رابطے میں آنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے رابطے میں رہنا یعنی ہمیشہ یہ ترتیب بنائے رکھنا۔ یہ دو چیزیں جو ہمارے زمانے میں بڑی کم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اور سلف میں شعبان کے مہینوں کو شہر القراء کہا جاتا ہے۔ قاریوں کا مہینہ، قاریوں کا مہینہ، شہر القراء، قاریوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو حفاظ قاری جو رہتے تھے وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کینسل کر دیتے تھے اور قرآن کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے، یہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے تھے۔ ابھی آج ہمارا حال دیکھو کہ ہم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، اخبار پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک لوگ پڑھتے ہیں۔ کرکٹروں کے حفاظ ہیں ہم، فلم سٹاروں کے حفاظ ہیں، کون سا ایکٹر، کون سی فلم، کون سا کرکٹر کہاں، یہ سارے لوگوں کے حفاظ ہو چکے ہیں ہم، عوام ہماری۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اخبار پورا مکمل پڑھنا یعنی کم سے کم 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، پہلے صفحے سے آخری صفحے تک ساری خبریں ہم پڑھتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، فلمیں، اکنومی، فلانی ڈھیمکی، سیاست، ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں ہم، اور اس کے بعد آنکھیں تھک جاتی ہے۔ وقت ہوتا ہے تو واٹس ایپ پہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں فیس بک پہ، پھر انسٹاگرام پہ پوسٹرز پڑھتے رہتے ہیں، سٹیٹس پڑھتے رہتے ہیں۔ دن بھر کا ایک بڑا وقت ہمارا، ایک لمبا وقت دن بھر کا، وہ ان چیزوں کو پڑھنے میں گزر جاتا ہے جن چیزوں کا ہماری دنیا اور آخرت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارا وقت وہاں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کو انڈائریکٹلی ہم اگنور کرتے ہیں۔ قرآن کو اگنور کرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے کہ بھئی قرآن کا انکار کر دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہوتا ہے جو قرآن کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے اوپر چلنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن جب زندگی دیکھی جاتی ہے تو بڑا دور ہوتا ہے، قرآن کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود خوری کتنی ہے، یہ قرآن کے الٹے ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں سماج میں۔ یعنی اگر کسی کو کہہ دے کہ آپ سود میں گھر لیتے ہو اور ھذا من فضل ربی کا سٹیکر لگاتے ہو، تو کیا یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہو جاتا ہے؟ ایک کرائے کے گھر میں، چھوٹے سے گھر میں رہنا، حلال کی روزی والا، وہ زیادہ اچھا ہے کہ سود پر گھر خرید کر ہم جو ہے عالیشان محلوں کی طرح رہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی اس آیت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اتنی بڑی وارننگ اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ جو لوگ سود میں مبتلا ہیں ان کو ایک نوٹس ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ کتنی بڑی وعید ہے، لیکن اس سے دور رہنا، اس کو اگنور کرنا، اتنی سخت وارننگ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کنیکشن کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے فرینڈز ہیں، ہمارا سرکل میرا کافی بڑا ہے، اور کم سے کم 30-35 سال سے میرا علمی سرکل رہا ہے۔ تو ہمارے سرکل میں ایسی خواتین ہیں جو 35 سال سے، کتنے 35 سال سے
روز یا تو سورہ بقرہ مکمل پڑھتے ہیں یا سورہ آل عمران مکمل پڑھتے ہیں. ہم نے ایک جن سے پوچھا خالہ کیا بات ہے، آپ 30 سال میں کبھی بھی آپ نے مس نہیں کیا سورہ آل عمران یا سورہ البقرہ پڑھنا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث سنی تھی ہم نے 30-35 سال پہلے، ایک حدیث سنی تھی کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور جب تک اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اس کو پڑھنے والے کو، تب تک وہ ساتھ میں ہی رہے گا، یعنی معافی دلوا کر ہی چھوڑے گا. ایک حدیث ایک ایسی عورت نہ جو کالج میں کبھی گئی ہے، نہ کبھی یونیورسٹی میں گئی ہے، نہ بڑی بڑی کتابیں اور نہ یوٹیوب کے بڑے بڑے لیکچر سنی ہے، ایک حدیث سن کر ایک عمل کو زندگی بھر عمل کرنا شروع. 30-35 سال آپ سوچو، 10 سال میں 3,500 تقریباً 30 سال میں 10,000 مرتبہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیں. اب سوچو کیا جذبہ ہوگا. آج ہم پڑھے لکھے، ڈگریاں، پوسٹ گریجویٹس، کیا کیا بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، لیکن ریئل انٹیلیجنس قرآن کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. ریئل انٹیلیجنس وہی ہے. سورہ یوسف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل عربی میں کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم انٹیلیجنٹ ہو جاؤ. عقلا تعقلون، عقل یعنی انٹیلیجنٹ. قرآن پڑھ کر آدمی انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کو دیکھیے، ہمارے گرینڈ فادرز، گرینڈ مدرز، اس زمانے میں تو قرآن کے ترجمے بھی نہیں تھے، برابر کے نہیں. اپنے دادا دادی سے پوچھے اگر حیات ہے تو، اس زمانے میں 40 سال پہلے اتنے ترجمے بھی نہیں تھے، لیکن وہ قرآن پڑھتے تھے کم سے کم عربی میں پڑھتے تھے، جو بھی سہولت ہے. اور ہم سے زیادہ اچھے اخلاق میں، تقوی میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں آج کے پڑھے لکھے مسلمان سے بڑے اچھے تھے یہ لوگ. کیا بات ہے، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے رابطے میں تھے. ہمارے دعوے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں، لیکن نہیں. ہمارے گھر میں قرآن کے ٹرانسلیشن آ جاتے ہیں، PDF فارمیٹ لگا دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کبھی جوش آ گیا تو سورہ کہف پڑھ لیا، کبھی کبھی کسی جمعہ میں، تو ویسا نہیں ہوتا. رابطہ یعنی مسلسل پڑھتے رہنا. ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینوں کو بھی قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سلف تلاوت کرتے تھے. سلف کا لیول کیا تھا انٹیلیجنس کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے سورہ یوسف کی آیت پیش کی آپ کے سامنے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہارا انٹیلیجنس ہائی ہو جائے، ایک دم ٹاپ لیول کا ہو جائے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ یوٹیوب تھی، فیس بک تھا، ٹرانسلیشن تھا، کیا تھا ان کے پاس؟ قرآن پڑھتے تھے. ایسے لمبے لمبے دروس بھی نہیں ہوتے تھے، اجتماع بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. قرآن پڑھتے رہتے تھے رات بھر. رمضان کی پوری رات قرآن پڑھتے تھے، ڈر لگتا تھا کہ سحری چھوٹ جائے گی. اتنا قرآن پڑھتے تھے، رات دن اتنا قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، اور غیر رمضان میں بھی اس چیز کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ کیسے ہو گئے؟ ایسی جماعت جو ٹاپ لیول کے پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ چرواہے تھے، کچھ غلام تھے، یعنی ایک دم سے آپ سمجھ لیجئے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، یہ 2 کلاس کے لوگ زیادہ تھے صحابہ میں، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. لیکن 20-25 سال میں بغیر MBA کیے یہ مینج کرنے لگے ملکوں کو. کوئی مصر کا گورنر، کوئی لیبیا کا گورنر، کوئی سیریا کا گورنر، کوئی بغداد کا گورنر، مینج کرتے تھے بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر ٹیلی فون کے. کیا تھا؟ وہ قرآن کے ساتھ کنیکشن کی برکت تھی. وہ قرآن کے ساتھ کنیکشن کی برکت تھی، اس لیے وہ کنیکٹڈ رہے، اس لیے انہوں نے بنے. ان میں واریئرز آئے، دبلے پتلے. حضرت برا بن ملک جو انس بن ملک کے بھائی تھے، حضرت برا بن ملک، ان کے بارے میں آتے کہ دبلے پتلے تھے، ایک دم دبلے پتلے، لیکن واریئر ایسے تھے کہ کہتے کہ 1-to-1 کمبیٹ، 1-to-1 اس زمانے میں 1-to-1 کمبیٹ ہوتا تھا کہ ایک یہاں سے آئے تلوار لے کر، ایک یہاں سے آئے، اور دونوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ 1-to-1 کمبیٹ میں کم سے کم 100 لوگوں کو پٹا دیا دشمنوں کو، 100 دبلے پتلے آدمی، کوئی ایسا پہلوان بھی نہیں. حضرت عمر بن الخطاب میں
ان کے خلافت میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا، اس زمانے میں ایران کی فوج میں ایک واریر تھا خسرو کا، اس کے نام پہ کافی فلمیں بھی آتی ہے، رستم، شہراب۔ یہ رستم جو تھا یہ ایسا واریر مانا جاتا تھا کہ اس کی تلوار کا ایک گھاؤ اگر کسی کے سر پہ پڑا تو گھوڑے کے ساتھ وہ کٹ جاتا تھا۔ ایسے بڑے بڑے یودھاؤں کو، ایسے بڑے بڑے لڑنے والوں کو عام مسلمان کی فوجیوں نے قتل کر دیا دوڑا دوڑا کر۔ یہ کہاں سے آئی طاقت؟ کیا بات تھی؟ کیا ورزش کرتے تھے؟ کیا جوڈو کراٹے کے بلیک بیلٹ تھے؟ کیا تھا؟ وہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، قرآن کے ساتھ کنیکشن میں رہتے تھے۔ آج ساری چیزیں ہیں، بلیک بیلٹ ہے، ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں ہم۔ اس زمانے کے اکیڈمیشینس آپ دیکھیے، خالی البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیجئے، 24 والیومز، 24 والیومز، اکیڈمیشین اس کو کہتے ہیں۔ ایک ایک والیوم 600 پیجز کی ہوتی ہے۔ کتنے پیجز لکھتے تھے بغیر کی بورڈ، بغیر پین، بغیر پیپر کے۔ یہ ہوتے ہیں اسکالرز، قرآن کے اسکالرز سے یہ لوگ۔ ہم تو کیا پی ایچ ڈی کرنے میں 200 صفحے لکھ دیے، آپ ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹر نثار نڈیاڈ والا پی ایچ ڈی، 200 صفحے۔ اور وہ ریسرچ کیسا رہتا تھا؟ سند، متن، ساری چیزیں وہ کنیکٹڈ تھے قرآن کے ساتھ۔ اس لیے ہم کنیکٹڈ ہیں آج۔ ہیری پاٹر، ہمارے بچے ہیری پاٹر، ہاں، سنڈریلا، یہ سب پڑھتے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں، آج کی اس گیدرنگ میں میرا مین جو میسج آپ کو ہے وہ یہ ہے کہ بی کنیکٹڈ ٹو قرآن اینڈ ریمین کنیکٹڈ وتھ قرآن۔ قرآن کے رابطے میں آئیے اور قرآن کے رابطے میں رہیے۔ سارے مسئلوں کا حل اس میں ہے، پالیٹکس میں نہیں ہے، اس میں ہے۔ ساری دنیا کے مسئلوں کا حل قرآن میں ہے۔ بس اسی بات سے میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کنیکشن قرآن کے ساتھ موت تک رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔